اللہ جل شانہ کی حمد و ثنا کے بعد گناہگار امت کے سہارے رب کے محبوب غیوب فخر عرب و عجم والی کون و مقام سیاہ لا مقام سید انس و جاں نیر تاباں سرنشین و مہوشاں ماہ خوباں شہنشاہ حسینہ جلوہ صبح ازل نور ذات لم یزل باعث تکوین عالم فخر آدم و بنی آدم نیر بطحا رازدار ما اوہا معصوم آمنہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں اور محبتوں کا نیاز پیش کرنے کے بعد برادران اسلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن پاک کے حوالے سے آج کچھ گفتگو آپ کے گوش گزار کرنی ہے۔ اللہ جل شانہ کے محبوب کے سینے پہ اترنے والی کتاب وہ بابرکت کتاب ہے کہ جس کا ایک ایک حرف نور اور روشنی سے بھرا ہوا ہے۔ اس کتاب میں ہدایت ہے، اس کتاب کو کتاب ہدایت بھی کہا گیا، رشد و ہدایت کا سرچشمہ ہے، اور اس کتاب سے وابستگی اختیار کرنے والے دنیا میں سرخرو ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ میرے حضور نے ارشاد فرمایا کہ راتوں کی تنہائیوں میں اٹھ کر کے قرآن پڑھا کرو، قرآن پڑھتے وقت رویا کرو، فَإِلَّمْ تَبْكُوا وَتَبَاكُوا، رونا نہ آئے رونے کی کوشش کیا کرو۔ داتا گنج بخش علی حجویری سے آپ کے کسی مرید نے پوچھا، حضرت اگر رونے کی کوشش کرے پھر بھی رونا نہ آئے تو پھر کیا کریں؟ تو داتا صاحب فرمانے لگے کہ آپ پھر اپنے مقدر پہ رویا کرو، کتنے سنگ دل ہو گئے، تم رونا چاہتے ہو لیکن پھر بھی تمہاری آنکھیں تمہیں آنسو کا خراج نہیں دیتی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور قرب قیامت کا تذکرہ فرما رہے تھے تو میں نے عرض کی، حضور یہ قرب قیامت کے جو فتنے ہیں ان سے بچنے کی پھر کیا صورت ہوگی؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا، علی اللہ کی کتاب قرآن، جو اس سے لپٹ گیا وہ بچ گیا، جس نے قرآن سے ہدایت ڈھونڈی اسے ہدایت مل گئی، اور جس نے قرآن کے علاوہ کسی اور چیز سے ہدایت ڈھونڈنا چاہیے اللہ اسے گمراہ کر دے گا۔ تو قرآن کا ایک ایک لفظ جو ہے وہ صداقتوں پر مشتمل ہے، یہ ہدایتوں کا سرچشمہ ہے، اور دنیا کی کوئی ایسی کتاب نہیں کہ جس کے بارے میں آپ کو یہ دعویٰ ملے کہ اس میں غلطی کی گنجائش نہیں۔ بڑے سے بڑا مصنف بھی کتاب لکھتا ہے، رضا ثاقب مصطفی کتاب لکھتا ہے، پیر اجمل رضا قادری بھی کتاب لکھتا ہے، تو کتاب کے ابتدائیہ میں یا کتاب کے آخر میں یہ بات ضرور لکھتا ہے کہ اگر اس کتاب میں کوئی غلطی پائیں، آپ کی نظر میں کوئی غلطی آئے کسی طرح کی، تو مجھے مطلع کر دیں تاکہ آئندہ اس کی اصلاح کی جا سکے۔ قرآن کھولو، پہلی بات ہی یہ ملے گی، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کوئی غلطی ہے تو بتاؤ، اس میں غلطی نام کی گنجائش تک نہیں۔ یہ دعویٰ صرف قرآن کا ہے، اس کے علاوہ کسی کتاب کا یہ دعویٰ نہیں کہ اس میں غلطی کا امکان موجود نہیں ہے۔ امام شافعی نے کتاب لکھی، اپنے شاگرد سے فرمانے لگے کہ ذرا اس کتاب کو میرے سامنے پڑھو۔ شاگرد نے پڑھنا شروع کیا تو کافی غلطیوں پر متنبہ ہوئے، کہنے لگے کہ اچھا اس لفظ کی جگہ فلاں لفظ ہوتا کیا خوب تھا، اس حرف کی جگہ فلاں حرف ہوتا کیا خوب تھا، تغیر و تبدل کرتے رہے۔ اگلے دن دوبارہ شاگرد سے کہا کہ ذرا کتاب پڑھو، اس نے پڑھا، اگلے دن نئی غلطیوں پر متنبہ ہوئے۔ اسی طرح 70 مرتبہ کتاب امام شافعی کے سامنے پڑھی گئی۔ آپ نے اپنے اس شاگرد سے کہا داہو چھوڑ دو، شافعی کی کتاب اس لائق نہیں، اس میں غلطی کی گنجائش نہ رہے۔ یہ اعجاز صرف اللہ کی کتاب قرآن کو حاصل ہے کہ اس میں غلطی کی گنجائش اور غلطی کا امکان موجود نہیں ہے۔ یہ صرف کتاب اللہ قرآن مجید ہے کہ جس میں غلطی کا امکان تک نہیں، اور دنیا کے بڑے بڑے ادبا شعراء کو بطور تہدیے کہا گیا کہ اس میں کوئی شک پاتے ہو تو جو ہم نے اپنے بندہ خاص پر نازل کیا تو اس کی مثل ایک صورت لے آؤ۔ اللہ اکبر، آج تک کوئی نہیں لا سکا، ممکن ہی نہیں، ممکن ہوتا ضرور کوئی لے آتا۔ الاتقان فی علوم القرآن میں امام جلال الدین سیوطی ہیں کہ اگر قرآن کی مثل لانا ممکن ہوتا اور احد کی لڑائیاں نہ ہوتی، سیدھی سی بات قرآن کی مثل لے آتے، لیکن قرآن کی مثل لانا ممکن نہیں۔ اگر کوئی نظم جوڑنے کی کوشش کرے وہ بے تکے لفظ ہوں گے، قرآن کی معنویت اور اس کی عظمت کو تو جو ہے وہ کوئی چھو بھی نہیں سکتا۔ 7 مہینے تک کعبے کی دیواروں سے سورہ کوثر جو ہے وہ لٹکی رہی۔
عرب کے بڑے بڑے ادبا، شعراء، قصیدہ نگار آئے اور اس کی مثل لانے سے قاصر رہے. پھر ایک نے آگے بڑھ کے لکھا انا اعطینا کل کوثر فصلی لربک ونہر ان شانیک ھو الابتر. آگے لکھتا ہے ما ھذا کلام البشر، یہ کسی بشر کا کلام نہیں ورنہ اس کا مقابل ہم ضرور لے آتے. جب اس نے یہ بات لکھی تو کچھ دیر گزری، 1 2 یا 3 ہفتے گزرے تو ایک دور سے ایک اور شاعر آیا. جب اس نے یہ 3 جملے پڑھے انا اعطینا کل کوثر فصلی لربک ونہر ان شانیک ھو الابتر تو عرش کر اٹھا. لیکن جب اس کی نظر چوتھے جملے پہ پڑی تو لکیر کھینچ کے نیچے لکھتا ولیکن ھذا الکلام البشر، کہا وہ 3 تو کسی بشر کے نہیں، یہ چوتھا کسی بشر کا لگتا ہے. تو یہ اعزاز صرف قرآن کو حاصل ہے کہ اس کی مثل لانا جو ہے وہ اس کی مثل لانا